بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہسٹری آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حالات و واقعات میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے یہ خاص طور پہ پہلے بھارت کی جو ایک جارحیت تھی پاکستان کے اوپر، اور اس کے بعد جو ایران کے ساتھ جو کنفلکٹ ہوا، تو یہ جو کچھ جو کہہ لیجیے کہ پرسنالٹیز ہیں یا کچھ جو لوگ ہیں، سربراہ ہیں جو اپنے اپنے ملکوں کے، تو وہ جن کا پھر مسلمان ممالک کے اندر، مسلم دنیا کے اندر بہت زیادہ رول ہے، وہ ہمیں اور ہمارے جو خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ وہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی ذہنیت، ان کا کردار، اور ان کے جو آبجیکٹیوز جو ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ ہمیں یہ جب پتہ ہوگا اور پھر آگے ہم ان کے حوالے سے کچھ ہماری ذہن سازی بھی ہو سکتی ہے اور تیاری بھی ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے، اس کا پورا نام بنیامین نیتن یاہو، بنیامین نیتن یاہو اس کا نام ہے، اور یہ 1949 میں تل ابیب میں اس کی پیدائش ہے۔ ارلی ایجوکیشن یہاں پر حاصل کی، اور یہ ذرا پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ اس کا جو والد تھا وہ ہسٹری کا استاد تھا، پروفیسر تھا، اور وہ جذباتی کہہ لیجیے کہ اس کی وابستگی تھی، ایموشنل وابستگی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ بڑا وہ ایک فریضہ سمجھتا تھا صہیونی جو تحریک ہے یہودیوں کی، جس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کو خدا نخواستہ یہودی بنا دیا جائے، اور وہ بڑے متشدد ان کا ذہن ہوتا ہے، بڑے انتہا پسند قسم کے، یعنی کہ اس تنظیم کا کام ہی یہ ہے ان کے لیے اپنے راستے کو صاف کرنے کے لیے، راستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، وہ انسانیت کی قتل و غارت کی، چاہے اس میں وہ قربانی آ جائے یا اس طرح کی کوئی بھی، ان کے سامنے یہ چیزیں بالکل اہمیت نہیں رکھتی۔ ان کا مقصد ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہودیت کا نفاذ کر دیا جائے، یہودیت کے راستے میں اگر کوئی انسان آتا ہے اس کو بھی کچل دیا جائے، اگر کوئی ملک آتا ہے اس کو بھی کچل دیا جائے، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طریقے سے یہودیت کی جو نشو و نما ہے، یہودیت کی جو پیدائش ہے یا یہودیت کی جو افزائش ہے، اس کے سامنے کسی کو نہیں ٹھہرنے دینا۔ یہ صہیونی تحریک ہے، جس طرح سے یہ ہندوستان کے اندر بھی یہ ہمارے سامنے ہندو انتہا پسند جو تنظیمیں ہیں، تو یہ اس طرح کا یہ صہیونی تحریک کا یہ رول ہے، اور وہ سرگرم ایک رکن یا لیڈر کہہ لیں اس کے والد کو، استاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بنیادی کردار تھا صہیونی تحریک کے اندر۔ یہ والدہ بھی کافی اس کی پڑھی لکھی تھیں، بہرحال ارلی ایجوکیشن اس کی تل ابیب کے اندر ہی تھی، اور ساتھ میں اس کو گٹی میں یہ والے ایموشنز، یہ والی تربیت کہ یہودیت ہی حرف آخر ہے، یہودیت کو نافذ کرنے کے لیے، یہودیت کو کی افزائش کے لیے، اس کو بڑا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک ہم جا سکتے ہیں، یہ اس کی تربیت تھی اپنے گھر کے، اور ایٹماسفیئر، ماحول اس کا سارا اس کو یہ ملا اپنے ابتدا میں۔ اس کے بعد یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کی، اور ہارورڈ سے واپسی کے بعد اسرائیلی آرمی میں بطور کمانڈو اس نے شمولیت اختیار کی۔ یہاں پر بھی یعنی کہ اس کا جو ملیٹنٹ ذہن ہے، اور اس کا جو ایک ان کے لحاظ سے جو متشدد ذہن ہے، یہ اس کی عکاسی ہو رہی ہے کہ ایک کمانڈو کے طور پہ یہ اس کو سوٹ بھی کرتا تھا۔ بطور کمانڈو اسرائیلی جو فوج تھی اس میں نیتن یاہو نے شمولیت اختیار کی، اور کچھ عرصہ اسرائیلی ریاست کے لیے اس نے سروسز فراہم کی، اور اس کے بعد پھر یہ فوج کو اپنی چھوڑ دیا، اس نے آرمی کو چھوڑ دیا، اور اس نے پولیٹکس کو جوائن کر لیا، سیاست میں اپنا قدم رکھا، اور اس میں قدم جمائے، اور وہ سیدھی بھی آئی اس کو۔ اور یہ پھر جب یہ اسرائیل کا پہلی دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوا، تو یہ ینگسٹ، بالکل نوجوان وزیر اعظم تھا، کم عمر ترین اسرائیلی ہسٹری میں یہ کم عمر ترین وزیر اعظم ہونے کا اس کو اعزاز حاصل ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ کہ 1960 کی، یعنی کہ اس سے بھی 1960 کے لگ بھگ 60s کی سینچری جو ہے، 60s کی دہائی جو ہے، وہاں سے اس کا کیریئر بطور وزیر اعظم سٹارٹ ہو رہا ہے، اور ایک دو دفعہ یہ نہیں بنا، مسلسل یہ چلتا آ رہا ہے، اور اب اس کی عمر اب ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے یہ بڑھاپے میں جا چکا ہے، لیکن یہ مسلسل وہاں کا
وزیر اعظم بنتا چلا آ رہا ہے۔ اب دو چیزیں، یعنی کہ ہر انسان کے دو پہلو، یعنی کہ اسرائیلیوں کے اعتبار سے، اسرائیل کے اعتبار سے اس کی خوبیاں اور خامیاں، ایک تو دیکھیں سب سے پہلے جس طرح سے کہا کہ اس کی یہ ذہنی طور پہ، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظریاتی طور پہ یہ صہیونی تحریک کا حصہ ہے، اس کی جو ٹریننگ ہے، اس کی جو ذہن سازی ہے، اس کی جو تربیت ہے، اس کو جو سبق دیا گیا ہے وہ یہودیت کا دیا گیا ہے، وہ یہودیت کو فروغ دینے کا دیا گیا ہے، وہ انتہا پسندی کا دیا گیا ہے، یہ ایک چیز۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں یعنی کہ ان کے حوالے سے جو اس کی جو سروسز ہیں، اس کی جو خدمات ہیں یہودیت کے لیے، کہ اس فلسطین کو جس طرح سے فلسطین کے اندر یہ ظلم کا بازار گرم ہے، پچھلے کئی اگر ہم کوئی 30-40 سالوں سے ہم لگا لیں، جب سے اس کی خاص طور پہ جو گورنمنٹ ہے، اور فلسطین کو اپنے ہی یعنی کہ علاقے سے بے دخل کرنا، وہاں پر یہودی بستیوں کو آباد کرنا، مطلب یہ کہ یہودیوں کی آباد کاری اور فلسطینیوں کی وہاں سے انخلاء اور بے دخلی، یہ ان کے لحاظ سے سارا کریڈٹ اس کو جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایران، عراق کی اگر ہم بات کر لیں، کویت، شام، فلسطین کی بات کر لیں، اور ابھی ایران کی بات کر لیں، تو ان کے اوپر جو جاریت ہے، مطلب کہ شام کو برباد کیا گیا، لیبیا کو برباد کیا گیا، عراق کے اندر جو کچھ ہوا، کویت کے ساتھ جو ہوا، یعنی کہ جو مشرق وسطیٰ کو جو خاص طور پہ جو وہاں کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کو کمزور کرنے میں، وہاں پر بدامنی پھیلانے میں، وہاں کی اسلامی حکومتوں کے خلاف سازشیں بننے میں، سازشوں کا جال بنانے میں نیتن یاہو کا کلیدی کردار ہے۔ اور ابھی حالیہ دنوں میں جو مطلب کہ انڈیا نے جو جاریت کی پاکستان، اس کے پیچھے بھی اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے ان کے ڈرونز، جس طرح ان کے ویپنز، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے سب چیزیں ہمارے پاکستان کے خلاف استعمال، وہاں سے آ کے یعنی کہ یہ بھی تھا کہ ان کے لوگ فزیکل، ان کی جو پائلٹس وغیرہ جو ہیں یا کوئی ایکسپرٹس جو ہیں ٹیکنالوجی والے، وہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں گئی، یہ سب کچھ یہ اس کی ذہنیت ہے عالم اسلام کے خلاف، مسلم امہ کے خلاف۔ اس کی وجہ جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ بچپن میں اس کو جو ماحول دیا گیا، اس کو جو تربیت دی گئی اس کے والد کی طرف سے، اس کے خاص طور پہ اس کے والد کی طرف سے، کہ اس کے گھر میں ایک تنظیمی ماحول، یہودیوں کا تنظیمی ماحول، صہیونی تحریک کا ماحول اس کو ملا۔ اور ظاہری بات ہے یہ بچپن میں پھر ان کے پروگرامز میں بھی، ان کے جلسوں میں بھی، ان کی دعوتوں میں یہ جاتا ہوگا، اور پھر یہ اس ماحول میں یہ پروان چڑھا ہوا یہ بندہ ہے، اور پھر اس نے اپنے کردار سے یہ ساری مسلم کش یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر ایران کے اوپر جو کیا گیا، اور وہاں پر اسلامی گورنمنٹ ان کو چبھتی ہے، ان کا تختہ الٹنے کی سازش یہ کی گئی، اور ان کے نیوکلیر پروگرام کی آڑ میں کہ ان کا مین یہ تھا کہ وہاں پر افراتفری پھیلائی جائے، وہاں پر بد امنی، اور وہاں ایران کو انٹرنل جو ہے ڈومیسٹک ان کو کمزور کر دیا جائے، اور بالآخر جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ کو چینج کر دیا جائے۔ یہ اس کی خدمات ہیں اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ہمارے تو ظاہری بات ہے یہ ساری خلاف باتیں ہیں۔ اب لیکن دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے، عزت کے فیصلے اور ذلت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، چاہے ساری دنیا مل جائے، یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ساری دنیا فیصلہ کر لے کہ میں نے کسی انسان کو یا کسی ملک کو ذلیل کرنا ہے یا ان کے اوپر مسلط ہونا ہے، اللہ کی ذات نہیں چاہ رہی تو وہ نہیں ہوتا نہیں ہے، وہ الٹ ہو جاتی ہیں، ساری چالیں ان کے اپنے پلے پڑ جاتی ہیں، تو وہ اپنے کھودے ہوئے چالوں میں اور گڑھے میں وہ خود نیست و نبود ہو جاتے ہیں، اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ ذلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی لوگوں کے ساتھ ہوا جب پاکستان کے خلاف انہوں نے وہ سب جال بننے کی کوشش کی اور پاکستان کے اوپر جاریت کی، اور جو پھر ان کی ذلت رسوائی ان کو ملی۔ اور یہاں پر یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب پھر یہ خبریں ہیں کہ شاید پاکستان کے خلاف بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی $12 بلین کا صرف کچھ دفاعی ساز و سامان ایمرجنسی طور پہ انڈیا نے خرید لیا ہے۔ وہ کوئی جنگ پھر سے شاید مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی یہ ذہنیت ہے کہ پاکستان کے اوپر کوئی بڑی جارحیت مسلط کی جائے، یہ کوئی اس طرح سے پلاننگ ہو رہی ہے۔ بہرحال تو وہاں پر ان کے ساتھ ان کا جو حشر ہوا اسرائیلی ٹیکنالوجی کا،
وہ سب سامنے وہ اس کو ذلت نصیب. اس کے بعد پھر جب ایران کے اوپر یہ ڈائریکٹ کودے انہوں نے حملہ کیا اور ان کے جو 3 نیوکلیئر ان کی فیسلٹیز کو یہ چاہ رہے تھے جی ہم ختم کر دیں گے اور ایران کے اندر گورنمنٹ چینج کریں گے, لیکن بری طرح ناکام ہوئے. امریکہ بھی آیا اس میں. اللہ تعالیٰ نے ان کی چالیں الٹ کر دیں. ان کی عزت کو ذلت اور رسوائی میں, بجائے اس کے کہ ایران میں دھرنے ہوتے, ایران کی عوام ایرانی گورنمنٹ کے خلاف آتی, یہ کام اسرائیل میں شروع ہوا. اور اسرائیلی جو عوام ہے, اسرائیل کے جو لوگ ہیں, وہ نتن یاہو کے خلاف کہ جی آپ لوگوں نے اپنے ملک کو مذاق بنا لی ہے, اپنے ملک کی فوج کو بدنام کر لی ہے, اپنے ساری ٹیکنالوجی کا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ آپ کی وجہ سے اسرائیل ڈی اسٹیبلائز ہو گیا, اس کا دفاع ناکام ہو گیا, یعنی کہ وہ وہ مذاق بن گیا. کس طرح سے جو ایران حملے کر رہا ہے اور ایران کے جو میزائلز ہیں وہ ہماری تنصیبات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو یہ, اور جو دوسرا زہران ممدانی کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے, تو اس میں بھی یہ بات کہ زہران ممدانی بھی ایک بڑی چینج کا باعث بن رہا ہے. اللہ کرے کہ وہ ساری چیزیں کہ جو نیو یارک کے جو یہودی ہیں وہ سارے اس کے ساتھ اس کو فالو کر رہے ہیں, اور اس کی باتیں زہران ممدانی کی ان یہودیوں کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں, اور وہ اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کی باتوں کو مان رہے ہیں, مطلب کہ اس کی تائید کر رہے ہیں. اور زہران ممدانی کھل کے نیتن یاہو کے اوپر تنقید کر رہا ہے, اور اسرائیلی جو اقدامات ہیں, اسرائیلی جو پولیسیاں ہیں, وہ ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے. یعنی کہ وہ اسرائیل کے خلاف باتیں نہیں کر رہا, وہ نیتن یاہو کے خلاف باتیں کر رہا ہے کہ اگر اسرائیل کو یہ حق حاصل ہے کہ بطور سٹیٹ وہ اپنا دفاع کرے, تو یہ فلسطین کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی ایک سٹیٹ ہے, اور اس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی جو حدود ہیں, اس کی جو جہاں تک اس کی لمٹس ہیں, تو وہاں پر اس کو بھی رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کا اور اپنی عوام کا وہ دفاع کر سکیں. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک وائٹ ہاؤس کی نیچے بیٹھ کے ایک بندہ, اور وہ ہے بھی مسلمان, وہ ٹرمپ کے اوپر بھی اور خاص طور پہ وہ نیتن یاہو کے اوپر تنقید کر رہا ہے. تو اس سے بڑی ذلت کا باعث یا اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال یہ نیتن یاہو کا مختصر تعارف تھا. بتانے کا مقصد ہمارا یہ ہے اسٹوڈنٹس کو, تاکہ آپ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. انٹرنیشنل جو ایشوز چل رہے ہیں, یا انٹرنیشنل جو تبدیلیاں چل رہی ہیں, یا جو بڑے لیڈرز ہیں جو مسلم امہ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں, جن میں ٹرمپ ہو سکتا ہے, یا جن میں نیتن یاہو خاص طور پہ, چونکہ وہ ان ساری جو چالیں ہیں یا یہ جو ساری مسلم دشمنی ہے انٹرنیشنل, وہ اس کا حصہ ہے, بلکہ فرنٹ لائن پہ ہے. تو یہ اس کے بارے میں کچھ بیسک معلومات جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. بہت شکریہ, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا.